بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کبھی اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک گہری تاریک سرنگ سے گزر رہی ہے؟ آپ محنت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک روشنی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر چیز آپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں یہی وقت دراصل آپ کی سب سے بڑی کامیابی سے پہلے کا وہ خاموش لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت جب اللہ آپ کے لیے پردے کے پیچھے کچھ بہت بڑا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی قربت کے اشارے اور نشانیاں دی ہیں۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے اور آپ کو وہ کچھ ملنے والا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے۔ آج ہم ان 5 نشانیوں کی بات کریں گے جو اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے۔ اپنی توجہ کو اس ویڈیو پر مرکوز رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہوں۔ تو پہلی نشانی ہے آزمائش کی شدت اور صبر کی گہرائی۔ پہلی اور سب سے اہم نشانی آزمائش کا سخت ہو جانا اور اس کے باوجود آپ کے صبر میں اضافہ ہونا۔ جب اللہ آپ کو کوئی بڑا انعام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پہلے آپ کے ظرف کو بڑا کرتا ہے۔ برتن جتنا بڑا ہو اسے بھرنے سے پہلے اتنا ہی صاف کیا جاتا ہے۔ آپ کی موجودہ آزمائش، آپ کی پریشانی، آپ کی رکاوٹیں شاید پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگی ہوں گی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، لیکن غور کیجئے، اس سختی کے باوجود آپ کے دل میں ایک غیر معمولی سکون اور صبر نے جگہ لے لی ہے۔ آپ ٹوٹے نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہیں۔ آپ کی زبان پر شکوہ نہیں، بلکہ الحمدللہ کا کلمہ ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ آپ کو پالش کر رہا ہے تاکہ آپ آنے والی بڑی نعمت کے لائق بن سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملنے سے پہلے قید اور اندھے کنویں کی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ مشکل آپ کی آسانی کے دروازے پر کھڑی آخری رکاوٹ ہے۔ اپنے صبر کو تھامے رکھیے۔ دوسری نشانی سجدوں میں اضافہ اور گناہوں سے نفرت۔ دوسری نشانی آپ کے دل کا اللہ کی طرف غیر معمولی جھکاؤ ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ آپ اچانک محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں دنیا کی رنگینیوں سے بیزاری پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کو نماز میں پہلے سے زیادہ سکون ملنے لگا ہے۔ آپ کی تہجد کے مٹھاس کا احساس ہونے لگا ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ کو گناہوں سے ایک فطری نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ کا نفس آپ کو کسی غلط کام کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن آپ کا ضمیر ایک طاقتور دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کا استغفار بڑھ جاتا ہے اور آپ اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کرتا ہے۔ وہ آپ کو برکت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک گناہوں سے آلودہ برتن میں بڑی نعمت نہیں رکھی جا سکتی۔ اللہ آپ کے اندر کی صفائی کر رہا ہے تاکہ جب وہ نعمت آئے تو آپ شکر ادا کرنے کے اہل ہوں۔ اس وقت کو غنیمت جانیے، سجدوں میں اضافہ کریں، کیونکہ آپ کا دل براہ راست اللہ سے جڑ رہا ہے۔ تیسری نشانی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔
تیسری نشانی آپ کا غیر معمولی طور پر دوسروں کی مدد اور خیر خواہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مسائل میں زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آپ کسی ضرورت مند کی چپکے سے مدد کرتے ہیں، کسی کا قرض اتارتے ہیں یا کسی کے لیے بس دعا ہی کر دیتے ہیں۔ آپ کے دل میں درد مندی بڑھ جاتی ہے اور آپ کو یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ محسوس ہونے لگتا ہے جہاں دوسروں کے کام آنا ہی اصل نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا ذریعہ بناتا ہے۔ اگر وہ آپ سے دوسروں کی مدد کروا رہا ہے تو یقین رکھیں وہ آپ کو اس مقام پر لانے والا ہے جہاں آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ آپ کی جیب، آپ کا وقت، آپ کا علم، آپ کی صلاحیت، یہ سب دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت بڑے رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ چوتھی نشانی ہے قلبی بے چینی اور سکون کی تلاش۔ چوتھی نشانی شدید بے چینی کا احساس اور دنیاوی چیزوں سے عدم اطمینان ہے۔ یہ نشانی بظاہر منفی لگتی ہے لیکن دراصل یہ روحانی ترقی کی علامت ہے۔ آپ کے پاس بظاہر سب کچھ ہے، شاید اچھی نوکری، گھر، صحت، لیکن آپ کے دل میں ایک مسلسل کھٹک ہے، ایک بے کلی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز غائب ہے۔ یہ بے چینی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی موجودہ سطح سے اوپر اٹھیں۔ آپ دنیاوی باتوں میں الجھنے کی بجائے اپنے وجود کے مقصد پر غور کرنے لگتے ہیں۔ یہ اضطراب دراصل آپ کی روح کی پکار ہے کہ یہ مقام آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہت بڑا مقصد منتخب کر رکھا ہے۔ یہ بے چینی دراصل اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک پش یا دھکا ہے تاکہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اس نئے مقام کی طرف بڑھیں جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ سکون نہیں جو آپ کو دنیاوی لذتیں دیتی ہیں، بلکہ یہ وہ گہرائی کا سکون ہے جو آپ کو صرف اللہ کی معرفت میں ملے گا۔ اپنی اس بے چینی کو پہچانیے، یہ ایک نیا راستہ کھولنے والی ہے۔ پانچویں نشانی الہامی خیالات اور خوابوں کا تسلسل۔ پانچویں اور انتہائی حوصلہ افزا نشانی بڑے اور مثبت الہامی خیالات کا مسلسل آنا اور پرسکون خواب۔ آپ اچانک اپنے اندر بڑے مثبت اور پرعزم خیالات محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ خیالات عام نہیں ہوتے، یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بڑا منصوبہ یا ایک عظیم مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک اندرونی آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے تم یہ کر سکتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس مقصد کے لیے کام شروع کرو۔ اسی طرح آپ کے خوابوں میں تسلسل سے سکون، مثبت علامتیں یا پرندوں کے جھنڈ جیسے اچھے اشارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ خواب آپ کے دن کی بے چینی کو دور کرتے ہیں اور آپ کو ایک اندرونی یقین دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اشاروں سے بتا دیتا ہے کہ اس کا وقت قریب ہے۔ یہ الہامی خیالات اور خواب اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی کی پیشگی اطلاع ہیں جو آپ کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ ان خوابوں اور خیالات کو اہمیت دیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں تو مبارک ہو، اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی حکمت عظیم ہے
وہ کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ آخری بات، شکر ادا کریں، اپنی موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کریں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ شکر ہی نعمتوں کی کنجی ہے۔ صبر سے کام لیں، اپنے قدم مضبوط رکھیں۔ آخری مرحلہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ دعا کو تھام لیں، اب اللہ سے اپنے تعلق کو اور بھی مضبوط بنا لیں، کیونکہ جب کامیابی دروازہ کھٹکھٹائے گی تو آپ کو سب سے پہلے اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی میں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے امید کی کرن بن جائے۔